وسلم کے اصحاب ان کے سامنے سید الشہداء حمزہ ہے جو کہ شہیدوں کے سردار ہے، جا کے دیکھیں ان کی قبر صحابہ کے ایک وقت سے آج تک اتنی ہے، اور نہ یہ غلو کو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے بلکہ اس کے خلاف تھے۔ تو آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو غور کیجئے اور آج یہ حضرات کی بات کو غور کیجئے۔ معاذ بن جبل بلاد شام کو جاتے ہیں، بلاد شام میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بزرگان دین سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سجدہ ریز ہو کر ان سے ملاقات احترام کرتے تھے۔ تو معاذ سوچ لیے کہ میں مدینہ کو آؤں گا تو سب سے زیادہ سجدے کے حقدار رسول اللہ، تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھائے، اے معاذ اٹھو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو معاذ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ اپنے بزرگان دین کے احترام میں ایسا ہی ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ احترام کے لائق آپ ہی ہیں، تو میں نے یہ عمل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سب کو معلوم ہے اس وقت آئی الفاظ میں، اے معاذ اگر مجھے اس بات کی گنجائش ہوتی ہے حکم دینا کوئی کسی کے لیے سجدہ کرو تو میں بیوی کو کہتا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرو، شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے تمہارے پہ، یہ احساس دلاتے ہوئے ایسا حکم دیتا تھا، مگر وہ گنجائش مجھے نہیں مل سکتی کیونکہ دین اللہ کا ہے، اللہ کے بغیر اجازت کے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ نبی کہتے ہیں میرے پاس گنجائش نہیں ہے حکم دینے کی، مگر یہاں کے حضرات ہوتے بغیر سجدہ ادب پوشی کے بغیر ہم نہیں ملتے، اب کیا کر لیتے؟ نبی کی بات ایک ہے گنجائش نہیں ہے، اور یہاں پر پوری گنجائش تو کیا فرض ہے آپ کے اوپر، اور پیٹ پڑھنا کے نہیں جانا، اس طریقے سے جانا۔ تعجب کریں گے کہ نبی کے تعلیمات ایک ہے اور یہاں پہ پورا الٹا کر کے بتا رہے، تو بھی پھر ہم ان لوگوں کو اتنا بڑا معتبر مقام دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کیوں ایک صحابی آ کر کہنے لگا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک منت کیا ان اذبح ابلا ببوانہ، ایک بوانہ بول کے ایک مقام تھا کہ میں منت کیا کہ وہاں پر کچھ اونٹ کو کاٹوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت کو کرنے کے لیے ان سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ پوچھو ان سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال کیے، کیا اس جگہ پہ جدھر تم منت پوری کرنے جا رہے ہیں کیا وہاں پر جاہلیت کی کچھ عید ہوتی تھی کیا؟ بولے نہیں۔ تو پھر وہاں پہ کوئی بت پرستی ہوتی تھی کیا؟ وہاں پر کوئی جگہ تھی بت رکھنے کی؟ تو بولا کہ نہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈاؤٹ کر رہے ہیں، تو پھر وہاں جگہ کے لیے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ڈاؤٹ کی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھیں کو ڈاؤٹ کلیئر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ تمہاری منت پوری کر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایسے ڈاؤٹ فل چیزیں پیدا ہوتے ہیں تو ایمان کا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ اپنے فریب میں یہ چیزوں کو لے کر حتیٰ کہ کرائے سے بھی لے کر لوگوں کو اس طریقے سے ایک گھنٹے کا 100 روپے دیتے ہیں، عورتوں کو جو چیختے ہیں زیادہ چلاتے ہیں، وہ دھوکہ دے کر ایسے اگر ملنا ہے تو ایسے وٹنس بھی موجود ہیں جو یہ کام کر کے آئے توبہ کرے، ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کیا کفارہ ہے ہمارا اس کا۔ میں بولا کیا کرے؟ بولے ہم بکر اس کی درگاہ پہ یہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کرے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ اور معاوضے کے مسئلے میں اختلاف ہوا تھا کہ میں نے کسی کے پیسے لے لی تھی اور اس دن اس کی تنخواہ دینا تھا، تو میں نے اس میں بھی یعنی آپس کے جھگڑوں کے بارے میں، اور پھر ہم یہ عمل کرتے تھے، تو ایک جس کا اصلاح ہوا اس کی وجہ سے وہ تیار ہو گئے 3 گواہوں کو لانے بلکہ 4 گواہوں کو لانے، جس کو بھی ہونا ہے یہ گواہ ہم دیں گے، مگر نام نہیں ذکر کرنا چاہتے، مگر صرف آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ایسے گھروں میں کئی لوگوں کو گرایا جاتا، اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں جو وہاں پر لے جا کر عورت بچیوں کو تنہا چھوڑ کر بھیج دیتے ہیں گھر والے۔ یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ اپنی جوان لڑکیوں کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، نہ کوئی حجاب، نہ کوئی حرمت، نہ کوئی دیکھنے والا، ان کی عزتوں کا مسئلہ بہت خطرناک کچھ اللہ کے سامنے آپ کو ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز شفا اور علاج آپ کے گھر میں ہے آپ خود اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر آپ ان کو تھوپ کر کس کے بھروسے پہ رکھتے ہیں؟ کل کے دن آپ کی بچی نہ آپ کو کہہ سکتی ہے، نہ دنیا کے لیے کوئی سر اٹھانے کی قابل رہتی ہے۔ کیا یہی اسلام ہے جو عورتوں کی عزت کو لوٹتا ہے؟ یہی وہ اسلام ہے جو اللہ کے حوالے کرنے کے بجائے غیر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے؟ کیا اسلام میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکے؟ آپ اپنی غلطیوں کی سزا اپنی امت کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ایسی جگہوں کے قصے کہانیاں پھیلاتے ہیں یہ لوگ اس گناہ میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ آج کئی عزتوں کی وجہ سے کئی خاندان خودکشی کرے ہیں، معلوم آپ لوگوں کو؟ اس جگہ سے آنے کے بعد رب ایک بار ہوا، اس کے بعد فون کر گیا، اخباروں میں تیسرے چوتھے دن آتا ہے کہ یہ فیملی اپنے آپ کی اجتماعی خودکشی کری کیونکہ ان کی عزتوں کے مسئلوں کے ساتھ بہت برا کھیلا گیا ایسی جگہ۔
تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے آپ کو ہماری عزت. اور ایسی جگہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ایک حدیث ہے نہ قرآن کی ایک آیت ہے نہ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ درگاہوں سے کچھ فیض ملنے والا ہے. کیونکہ دو مختصر بات ہے اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگیے, مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیے. اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور اولیاء کے سارے سرفہرست ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے اختیارات میں جو ان کے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 سورہ جن میں فرما چکے ہیں کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت. قل انی کہہ دیجئے کہ میں لا املک لکم ضرا ولا رشدا, نہ تم لوگوں کو نقصان سے بچا سکتا ہوں نہ تمہارا فائدہ کر سکتا ہوں. قل انی مجھ کو خود کو لن یجیرنی من اللہ احد, اللہ سے کوئی پناہ مجھے ملنے والا نہیں. ولن اجد من دونه ملتحدا, اور اس سے ہٹ کے کوئی پناہ مجھ کے پناہ دینے والی نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالت سے کہلوایا گیا ہے. پھر نمبر 2, آج تک ہم زندگی میں کوئی ولی یا نبی یا کوئی مرنے والے کو نہیں دیکھے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بستی والے, محلے والے, اس کے خاندان والے اس کو غسل اور کفن پہنا کے سیدھا لے جا کے قبرستان میں دفن کیے نہیں. وہ لوگ لے کر غسل کفن پہنا کے مسجد میں لا کے یا کہیں ٹھہرا کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں جب انتقال کرے جگہ کی تنگی سے صحابہ کرام 10 داخل ہو کے جنازے کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں. تو آج تک ہم کوئی سے بھی ولی کو نہیں دیکھے جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک پہنچے بھی ہستی ہے اور یہ ان کا فیض ہم کو ملتا ہے. جتوں کو بھی مرنے کے بعد ان کے اوپر نماز جنازہ سب پڑھے اور پڑھنے کے الفاظ میں یہ کہتے ہیں اللہ ان کے اوپر مغفرت کر, ان کے اوپر رحم فرما. وہ ہماری دعا کے محتاج ہے اور ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر اگر کوئی ایسی شخصیت تھی جو پہنچے بھی اللہ والی تو اس کو لے کے سیدھا پہنچا دینا, ہم کو تمہاری دعائیں کی ضرورت نہیں, وہ تم کو دیں گے. آج تک نہیں دیتے. تیسری بات جو اس سے زیادہ اہمیت کی ہے, آپ زندگی بھر جتنے بھی آپ نمازیں پڑھے, کیا آپ بتا سکتے آپ کی ایک نماز قبول ہوئی سو؟ آپ کے جتنے بھی روزے ہوئے ایک روزہ قبول ہوا سو گارنٹی دے سکتے؟ ایک حج ہوا سو یا عمرہ یا جو بھی ہے, آپ سب اور ہم مل کے ہمارے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو قبول کر لے. ہم کو معلوم نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا. انسان اپنے عمل کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ اخلاص تھا نہیں تھا, کہ کیوں پڑھا میں کیوں نہیں پڑھا, کیا سکون سے ادا کرا نہیں کرا, اس کو معلوم ہے. اس کے باوجود اپنے عمل کو گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. تو پھر فلان بابا اللہ کے ولی بن گئے بول کے ان کو سرٹیفکیٹ کہاں سے دے رہے ہیں؟ آپ اپنے خود کی عمل ایک عمل کو قبول ہوا بول کے گارنٹی نہیں دے سکتا, دوسروں کو گارنٹیاں بانٹ کے بیٹھے ہیں. کیسی بات ہے؟ کیا ہمارا دین قصے کہانیوں پہ بیٹھا ہے؟ تو پھر رامائن سیتا کے قصے بھی بہت ہیں پھیلے ہوئے. تو دین ہمارا قصے کہانیوں پہ نہیں ہے, ہمارا دین کا قرآن اور سنت کی بنیاد ہے اور اس کی اتباع میں ہماری کامیابی اور فلاح ہے. اور یہ جو قصے واقعات اور کہانیاں ان کی کرامت سے, ان کی اس سے, ان کی اس سے, یہ لوگوں کا خالی جھوٹا سا بکواس اور کفر کو شائع اور شرک کو پھیلانے کی بات ہے, جو اللہ تعالیٰ سخت سزا ایسوں کو دینے والا ہے اور ایسوں کی کوئی بخشش اور معافی نہ ہے. واللہ اعلم. جزاک اللہ. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے, خواتین سے آئی ہے ماشاءاللہ. کیا عامل لوگ یعنی جادوگر نیک جن کی مدد سے کام کروا سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم بولے کہ شیاطین سے کام لیتے ہیں, تو کیا نیک جنات بھی ہیں جو اسلام لائے وہ اچھے ہیں, تو کیا ان لوگوں سے نیک موکل بولتے ہیں, تو کیا ایسوں سے جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب غور سے دیکھیے, ابھی اپنے درس میں بھی آیا تھا اس کا نقطہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ان لوگوں میں سے اسلام لائے, ان کو درس بھی دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کے 2 جگہ واقعات ہیں. ایک سورہ احقاف آیت نمبر 29 اور سورہ جن کی شروعات کی آیت ہے کہ جنات کچھ سنے قرآن ایمان لائے, ان کی تعریف ہو گئی. ابو ہریرہ کا واقعہ یاد ہے آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ابو ہریرہ کو کہ یہ بات وہ سچ کہا جبکہ وہ ہمیشہ کا جھوٹا ہے. تو ہم جھوٹوں کے اوپر کیسا سہارا لے سکتے ہیں؟ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کیسا پہچانیں؟ آپ دیکھ کے پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو مانا جائے کہ ایک سچا بالکل سچا ہے. اچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے واقعات ہوئے معلوم؟ بہت سے واقعات ہیں, اس میں سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں. جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 ایمان والے مدینہ میں اور خواتین عورتیں بچے تھے, اور دشمن 10,000 کی لشکر کو لے کر آیا ہے مدینہ کو حملہ کر کے جڑ سے اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फारसी के प्लानिंग से खंदक गड़ा खोद दिया और मदीना को हिसार बंदी कर लिया कि दुश्मन पार नहीं कर सकता है। आपको मालूम 3 हफ्ते हो गए और दुश्मन ताक में है कि कहां से दाखिला ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, ये हदीस हुदैफा की मौजूद है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और निसाई और बुखारी में भी गालिबन आई होंगी। इसमें हुदैफा इब्न यमान कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी फौज, रात की सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है, हमारी कपकपाहट दुश्मन से डरे हुए हैं। दुश्मन 1 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए और दुश्मन हमारे खून का प्यासा है, किसी को भी हाथ लगने दो। रसूलुल्लाह सहाबा किराम के अंदर बैठे हुए हैं, कहते हैं कौन तुम में से जाकर उनकी खबर लेकर आए, जासूसी करे उनकी कैंप में से कि वो लोग के क्या मंसूबे इरादा है, और उसके लिए मैं गारंटी देता हूं कि जाकर सही सलामत आ जाएगा। तो सहाबा भी